بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا ہم سبق نمبر 4 چغل خور پڑھ رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں شفیع عقیل۔ اور چغل خور کہتے کسے ہیں؟ چغلی کھانے والا، کسی کی شکایت یا برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنے والا، یعنی ایک کی بات کسی دوسرے کو بتانے والا اور اس کے بارے میں جھوٹ بولنے والا۔ ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں جھوٹی بات کو اس کے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے کو بتانا، یہ ہوتا ہے چغلی کرنا۔ اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک لوک کہانی ہے، اور لوک کہانی کی میں نے کل آپ کو تعریف بتا دی تھی۔ اس سبق کے ہم نے یہ پہلا جو پیج ہے، صفحہ نمبر 35 یعنی 35، اور صفحہ نمبر 36 یعنی 36، اور صفحہ نمبر 37 یعنی کہ 37 تک پڑھائی جو ہے وہ کر لی تھی۔ آج ہم صفحہ نمبر 38، 39 اور 40 پر یہ سبق ہمارا مکمل ہوگا، تو انشاءاللہ آج اس کی پڑھائی ہم مکمل کر لیں گے۔ جواب میں چغل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا۔ اب یہ کہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی؟ جب چغل خور کسان کی بیوی کو کسان کے بارے میں ایک بات بتانے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، تو اس کے جواب میں آگے سے چغل خور اس کو بڑے رازدارانہ انداز میں، اب رازدارانہ انداز کیسا انداز ہوتا ہے؟ راز بھرا انداز، چھپانے والا انداز، اور سرگوشی میں کی جانے والی بات، ٹھیک ہے، چھپا کر کی جانے والی بات۔ رازدارانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے، یعنی اس کو کوڑ کا مرض، کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے، یعنی وہ جزامی ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائی رکھی ہے۔ کوڑی ہو گیا ہے، کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا، یعنی ایک دم حیران ہوئی وہ، اسے بڑا تعجب ہوا، یعنی حیرانی ہوئی، حیرت ہوئی۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی، اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی۔ حیران کن یعنی حیران کر دینے والی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتے دیکھا تو بولا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ تیر نشانے پر بیٹھنا یعنی کہ مقصد میں کامیاب ہو جانا، آزما کر دیکھنا یعنی امتحان لے لو یا اچھی طرح دیکھ بھال لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس نے جلدی سے پوچھا، مگر میں کیسے آزماؤں، یعنی میں کیسے پتہ چلاؤں؟ چغل خور جھٹ سے کہنے لگا، یعنی جلدی سے بولا، فوراً کہنے لگا، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں، تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے سوچا، اس سے نوکر کے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا، کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی یعنی تیار ہو چکی تھی اور کاٹنے کے قابل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اسے رات کو بھی کھیتوں ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یعنی حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کاٹنا یعنی دانت مارنا، ٹھیک ہے، دانتوں سے کاٹنا۔ کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو بولا، شش و پنج میں یعنی الجھن میں، پریشانی میں، مخمسے میں۔
مبتلا دیکھا یعنی گرفتار دیکھا تو بولا اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں ہی میں رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو، یعنی لطف و سکون لے رہے ہو، خوشی میں بیٹھے ہو، اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کر دیتا ہے۔ ادموا یعنی کہ مرنے کے قریب، اتنا مارتا ہے کہ وہ مرنے والی ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ تھک جاتی ہے۔ ویسے یہاں پر یہ معنی نہیں ہوگا، یہاں پہ ہوگا اس کی بالکل ہمت نہیں رہتی، مار کھا کھا کر نڈھال ہو جاتی ہے، یہ معنی ہوگا۔ کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے، یعنی رسوائی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے بولا، یعنی فوراً بول پڑا اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تل ملانے لگے، یعنی غصے میں بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، یا غصے میں بپھر گئے۔ بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے چغل خور سے کہا اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کسان وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا کیا ہوا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے روحانسا سا منہ بنا کر جواب دیا تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ روحانسا سا یعنی رونے جیسا، زد و کوب کرنا یعنی مار پیٹ کرنا۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے، انہوں نے کہا اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی اور کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے، یعنی بالکل کسی کو پتہ نہ چلا۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کنکھیوں کا مطلب ہوتا ہے چور نظروں سے دیکھنا، چوری چوری دیکھنا، چپ کے دیکھنا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جو ہی وہ چھاچھ کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چھاچھ کا معنی میں نے بتایا تھا آپ کو لسی، اور مٹکا یعنی گھڑا یا برتن، چنگیری یعنی وہ چنگیر یا ٹوکری جس میں روٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سرک آئی، یعنی کھسک آئی، رینگ آئی، اور پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا، اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔
کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، یعنی ادھر دیکھا نہ ادھر، پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ٹھکائی یعنی کہ پٹائی، مارنا، مرمت کرنا، مار پیٹ کرنا۔ جو ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، یعنی اسے جوتا مارنا شروع کیا یا جوتے مارنے شروع کیے، قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی، بھلا وہ کیوں نہ یقین کرتے۔ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے یعنی حملہ کر دیا، پل پڑے۔ آج دیکھتے ہیں کہ تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا۔ آج دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے یعنی ٹوٹ پڑے یا حملہ کر دیا۔ وہ سر پھٹول ہونا یعنی کہ سر پھاڑنا، زخمی کر دینا۔ وہ لاٹھیاں چلیں یعنی ڈنڈے برسائے گئے، ڈنڈے مارے گئے کہ سب خون میں نہا گئے یعنی خون میں بھیگ گئے، سب خون میں تتر بتر ہو گئے، سب کا بتحاشا خون نکلا۔ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا، یعنی انہوں نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، ان کی صلح کروائی۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے، یعنی اس کا کیا ہوا ہے، اس کی حرکت ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی، یعنی اس بات کو مان لیا یا اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ چغل خور ہے، تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو چلیے ہمارا آج یہ سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ تقریباً ہر لفظ کا معنی اور مفہوم آپ کو بتایا ہے تاکہ وہ آپ اچھی طرح یاد کریں، اور کوئی بھی پیراگراف، کوئی بھی اقتباس آپ کو تشریح کے لیے ملے تو آپ اس کی بہت اچھی طرح سے معنی کا استعمال کرتے ہوئے، مفہوم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں تفصیلی وضاحت کے ساتھ اور طوالت کے ساتھ جو ہے وہ تحریر کر سکیں۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔